کلپ نمبر 1656۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ جمعہ کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ جمعہ کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ جمعہ نام رکھنے کی وجہ، 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اور اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ موجود ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا ہے۔ سورہ جمعہ سے متعلق 2 احادیث۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بشارت دیتے اور مزید نیک اعمال کرنے پر ابھارتے تھے، جبکہ سورہ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اور ان کی سرزنش فرماتے تھے۔ سورہ جمعہ کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کی گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان فرمائے گئے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نمبر 3، تورات کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی مذمت کی گئی اور یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں تو ذرا موت کی تمنا کریں۔ نیز یہ بتایا گیا کہ وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور یہودی جس موت سے بھاگتے ہیں وہ بہر صورت انہیں آ کر رہے گی۔ نمبر 4، سورت کے آخر میں نماز جمعہ کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ صف کے ساتھ مناسبت، سورہ جمعہ کی اپنے سے ماقبل سورت صف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ صف میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا حال بیان کیا گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اذیتیں دیں انہیں ذکر کیا گیا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حال اور ان کی امت کی فضیلت و شرافت بیان فرمائی تاکہ دونوں امتوں میں فرق ظاہر ہو جائے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ صف میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم رسول کی تشریف آوری کی بشارت دی جن کا اسم گرامی احمد ہوگا، اور سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی بشارت دی تھی وہ 2 عالم کے تاجدار اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ترجمہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ، نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تسبیح کی 3 اقسام۔ تسبیح 3 طرح کی ہے۔ نمبر 1، خلقت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2، معرفت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے۔ نمبر 3، ضروری تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے۔